آج بھی وہی جواب ملے گا، کیا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہ، کوئی دلیل نہیں، بس ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی ان کی بندگی کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے ابا کرتے تھے، وہ کیوں کرتے؟ دادا کرتے تھے، وہ پردادا کرتے تھے، وہ کرتا، بس یہ ہماری نسلوں سے چلتا چلا ہے، ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بیل ہے ایسا دین۔ کیونکہ ہمارا باپ دادا کوئی دین کے ٹھیکیدار تھے کیا؟ نبی تھے؟ تمہارے باپ اگر نبی ہو تو بتاؤ، تو یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بات درست تھی کہ وہ کہتے تھے واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ آبا و اجداد کی اتباع کی ہے۔ ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے باپ دادا تھے، تو وہ تو نبی تھے۔ لیکن ہم لوگوں کا بھی جواب یہی ہوتا ہے، بھائی کوئی بات پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ ہوتا چلا آ رہا ہے یار، ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا کہ نہیں، نبی نے نہیں کہا، پھر باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، وہ نبی تھے؟ نہیں، تو نبی کی سنت تو آ رہی ہے، نبی تو کہہ رہے ایسا کرو، باپ دادا کہہ رہے ایسا کرو، ہم نے باپ دادا کی بات کو مان کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا اور ہے پکے مسلمان، پھر بھی ذرہ برابر بھی ایمان میں فرق نہیں پڑا میں۔ تو یہ اس زمانے کے مشرکوں سے سوال کیا، بھائی کیوں میرا باپ دادا پوچھ رہے تب بھی پوچھنے لگے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تب جہنم میں جاؤ گے۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، اگر جو کوئی پوجے گا بتوں کو وہ گمراہ ہوگا۔ تو دیکھو یہ ابراہیم سیریس بات کر رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو؟ سچ سچ بات کر رہے ہو نا؟ یہ مذاق کے موڈ میں کرنا، میں مذاق کیوں کروں بھائی؟ تمہارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، والذی فطر، اور ان کا پیدا بھی کیا ہے، اور میں اس کے بارے میں ثبوت دے سکتا ہوں، اس بارے میں پورا گواہ ہوں، اس بارے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا۔ جب توحید کا جب جنون خمار جب دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتا ہے، توحید کا جب نشہ جب چڑھتا ہے انسان پر، تو منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، یہ نشہ ہو جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، مکے کی پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر، ننگی بدن ننگی پیٹھ کر کے کھینچا جا رہا ہے، گلے میں رسی پڑی ہے، محلے کے مکے کے بدماش کمینے ٹائپ کے بچے محلے پورے کھینچتے پھر رہے ہیں۔ اے بلال تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ یہ کہے کہ اللہ بھی ہے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن حضرت بلال کی انگلی اٹھی رہتی تھی، بے ہوشی کی حالت ہو رہی ہے، مکے کی پتھریلی زمین میں کم سے 55 ڈگری ٹیمپریچر میں ان کو کھینچا جا رہا ہے۔ یہ حضرت بلال کی دیوانگی کا یہ عالم تھا، اٹھی ہوئی انگلی اٹھی ہوئی ہے کہ نہیں وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کمر پہ انگارے رکھ دیے گئے تھے اور ان کی کمر آدھی پور کی جل کے غائب ہو گئی تھی، لیکن ایک مجال تھی جو کہہ دے، ایک مجال تھی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جنون تھا کہ اللہ کو کیوں نہیں مان رہے تم لوگ؟ اکیلے بیوقوف ہو کیا تم لوگ؟ ان بتوں کو تم بھی نہیں، میں ان سب کو توڑ ڈالوں گا، میں ان کی ٹانگ ہاتھ پر توڑ ڈالوں گا۔ یہ تھا، یہ ہے توحید۔ اللہ کو مان لیا خالی بس کافی ہے، اللہ کے دشمن کو باقی بھی نہیں رہنے دیں گے اب ہم، صرف میرے رب کی پوجا ہوگی، میرے رب کی بندگی ہوگی، یہ جو بنے یہ آڑے آ رہے نا بیچ میں، انہیں راستے سے ہٹا دوں گا میں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن، بس تم جاؤ دیکھو خدا کی قسم ان سب کے ہاتھ پہ توڑ ڈالوں گا میں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ابراہیم علیہ السلام نے، الا کبیر، بس بڑے گرو گھنٹال کو چھوڑ دیا، بڑا جو بتوں سے چھوڑ دیا۔ اور جب قوم گئی تھی پکنک گھومنے پھرنے، میلے میں گئے تھے کہ وہاں نہیں رام لیلا جیسے میلہ لگتا ہے، ساری فوج وہاں چلی جاتی ہے، ایسے اس زمانے میں میلہ لگتا تھا، سارے لوگ عید منانے چلے گئے، خوشی منانے چلے گئے، یہاں مندر بند، مندر کیا پجاری باپ خود ان کے ابراہیم علیہ السلام کے،
مندر کے کپاٹ بند تھے، ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، جت توڑا پھوڑ پورے بت خانے کی پوری مندر کے اوپر اینٹ وونٹ سب تو ڈالی اور آ کے چپچاپ بیٹھ گئے آ کے گھر کے اندر۔ اب رات میں جب آئے سب واپس کہ چلو بھائی بھگوانوں کے درشن کر لیں چل کے، واپسی میں بھی اب بھگوانوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے پڑے، کوئی ادھر کرا رہا کوئی ادھر کرا رہا، سب کے ٹوٹے پڑے۔ یہ ان کا دماغ کرا ہوا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ارے ایک آدمی ہے ابراہیم، وہی ہوگا، کیوں؟ ارے اس کا دماغ تھوڑا خراب رہتا تھا، وہ ان کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا تھا وہ ہر وقت بتوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، وہی ہوگا۔ بادشاہ تک خبر پہنچا دی گئی، بلاؤ اس کو، پیش کرو ابراہیم کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں، ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے میاں کھڑے ان سے پوچھا نا، ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کو ہوا یہ تھا جو چھوٹے چھوٹے مورتیاں رکھی ہیں سب کو توڑ پھوڑ ڈالا، اور جو بڑا تھا اس سے گلے میں ہی ہتھوڑا ٹانگ دیا، بنا کے گلے میں ہتھوڑا ٹانگ دیا، پکڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ ہتھیاروں ساتھ پکڑا گیا ہے، یہی ہے وہ۔ اب ہوتا نا کہ بھائی خدائی سے میری چلے گی، میں کسی چلنے نہیں دوں گا، خالی مجھے لاؤ کر، یہی چاہ رہا ہے یہ، اسی نے اس کو مارا پیٹا ہے، اکیلے دیکھ کے پیٹ دیا، پاگل سے ماں کرا ہے، یہ توڑے گا، یہ خدا کیوں مارے گا بھائی؟ ارے یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا بات کر رہے، کچھ نہیں کر سکتے، یہی تو ہم کہہ رہے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہیں سمجھاتے رہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم خود کہہ رہے ہو نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں کہا، نہیں تم یہی کہہ رہے جو ہمارا مطلب تھا، سمجھتے تمہارا مطلب کیا تھا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون، افسوس تم پر بھی، ان خداؤں پر بھی، کن کو پوج رہے ہو تم، کس کے آگے جھکے پڑے، ان کی پوجا۔ اب ارے یار تم نہیں یہ تو ہمارے آستھا پہ چوٹ پہنچا دی اس نے، ہماری آستھا کی بات آ گئی۔ اب اگر یہاں پر سچائی تسلیم کر لیتے وہ لوگ، ابراہیم علیہ السلام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل کلیئر کر دیا تھا، اب قوم کے پاس میں کوئی آپشن نہیں بچتا تھا، لیکن ہٹ دھرمی اور ضد ہی ہوتی ہے نا، ہم پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ لوگ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ دلیلوں سے مان جاتے ہیں۔ اب بے وقوف کے آگے آپ کتنا سر پیٹو، اندھے کے آگے رونا بھینس آگے بین بجانے کے برابر ہے، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بھینس آگے بین بجاتے رہو کبھی ناچے گی نہیں، اسے کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، اور اندھے کے آگے روتے رہو اور آنسو بہاتے رہو، بیٹھا رہے گا وہ بھی۔ تو قوم کو بھی کتنا سمجھا دو، پوری ایکسپریمنٹ کر کے دکھا دیا، اللہ کو ثابت کر کے دکھا دیا، ان کی خداؤں کی کمزوری کو ثابت کر کے دکھا دیا، اس کے باوجود کہ نہیں، قالوا حرقوا وانصروا آلیہتکم، دیکھو اپنے بھگوانوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کو بچاؤ۔ اب خدا کو بچانے یہ جائیں گے یا خدا ان کو بچانے آئیں گے؟ مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ جلا دو ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کو مدد کرو، تو خدا کی مدد کرنے تم پہنچ جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرنے کیسے آئے گا؟ کہ اب تم خدا کا سپورٹ کر رہے ہو، وانصروا آلیہتکم، اپنے خداؤں کا سپورٹ کرو، ان کنتم فاعلین۔ اور یہ ہوا پھر آگ جلائے گی، کیا ہوا، کیا کرا جائے، آگ جلاؤ اور مار دو ان جلا کے۔ آگ کی پوجا بھی کرتے تھے، آگ کی پوجا کر رہے، کیونکہ جب شرک جب ہوتا ہے تو آدمی کی عقل کتنی گر جاتی ہے، خود مشرک کو نہیں معلوم پڑتا وہ کس کس چیز کو پوج ڈالے گا۔ اپنے یہاں کے مشرکوں کا یہ حال ہے، شرم گاہوں کو پوج رہے، مطلب شرم گاہوں کو پوج رہے، کچھ تو تصور ہونا چاہیے۔ جانور کو چلتا پھرتا جانور دکھ رہا ہے، چلو ہو سکتا سینگ نہ مارے اس لیے پوج لو، بھائی ہاتھ جوڑ لو، لات نہ مارے اس لیے ہاتھ پہ جوڑ لو، اس شرم گاہوں کو پوج رہے، یہ حال ہے، ہر چیز کو پوج رہا اللہ، کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو عقل کہاں تک گر جاتی ہے مشرکوں کی، ان کا تصور نہیں کر سکتے آپ کہ کیا کیا پوج ڈالیں گے، پھر جہاں دیکھا چمتکار وہاں نمسکار ہوتا ہے۔ تو ابھی لوگ آگ کی پوجا بھی کرتے تھے، یہ ہوا کہ انہیں اگنی دیوتا کے حوالے کر دو، ان سے اگنی دیوتا نپٹ لیں گے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ میرے ابراہیم کا ایک رواں نہیں جلنا چاہیے۔ وہ اگنی دیوتا تھے، وہ بھی مجبور تھے اللہ کے حکم کے آگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اس آگ نے
ابراہیم علیہ السلام کو ایک رواں جلانا تو بہت دور کی بات، گرمی تک نہ دی، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ان کو سردی لگنے لگی، تو اللہ تعالیٰ کا وسلامن سلامن، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ تکلیف پہنچا، سلامتی نارمل رہے، نارمل۔ وہ زیادہ ٹھنڈی ہونے لگی تھی آگ، وہ کہ وہاں آگ میں ٹھنڈ لگنے لگی۔ پھر اللہ وسلامن کہ بردن وسلامن کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن، نقصان مت پہنچا ٹھنڈی ہو کے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بھی آدمی نمونیا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہترین لیٹے مست سے بیٹا کیا ہوا ہے، کہا کر بھگوان تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے، یہ والے اگنی دیوتا تو یہ تو مجبور ہو گئے ہمارے رب کے آگے۔ تو اس طرح دکھانے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لائی وہ قوم، پھر بھی قوم نہیں لائی۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم تم یہاں سے نکل لو، تم نکل لو یہاں سے، کیونکہ تم جو ہے یہاں کے نوجوانوں کو برگلا دو گے، بڈھوں کو سمجھ میں تو آنا نہیں ہے۔ یہ عقل ان کی بالکل مہر لگ چکی ہے، پکے گڑے ہو چکے ہیں، ان پہ کتنا پانی ڈالو ٹکے گا نہیں۔ تو نوجوان جو تھے وہ تھوڑے ابھی دیکھ رہے تھے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، یار اب کچھ تو ٹھیک ہے، بلا وجہ ابراہیم کے پیچھے پڑے ہوئے، ابراہیم کی بات میں دم ہے۔ تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اپنی منزل ان کو آسمانوں میں۔ تو یہ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر نوجوان متاثر ہو رہا تھا کہ یار یہ اب بڈھوں کی کھوپڑی خراب ہو گئی، یار یہ کیا ہو رہا ہے، بچے ہماری بات سنتے نہیں۔ تو باپ نے کہا ابراہیم سے کلٹی بھر، یہاں سے نکل جا، وہ حجرنی ملیہ، نظر مت آنا، تو یہاں پہ رہے گا تو دیکھ بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے، السلام علیکم، جا رہا ہوں، کبھی واپس نہیں آؤں گا، تمہیں دیکھنا ہے، اللہ کی خاطر تم بھی قربان ہو۔ پوری قوم کو قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا جہاں وہ پلے بڑے جوان ہوئے، شادی بھی ہو گئی سارہ سے، وہ گھر بھی چھوڑ دیا، وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا، وہ دوست یار بچپن کے سب چھوڑ دیے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر۔ یہاں سے قربانیوں کا دور ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے۔ پھر توحید کے اوپر جو جمے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائڈ کر دیا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میرا ابراہیم پکا تھا، اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا تھا۔ کیونکہ شرک کی انتہا یہ ہے، توحید کی انتہا یہ ہے کہ آپ شرک کے جتنے مظہر ہیں سب کو توڑ ڈالو۔ ایک مومن یہ ہو کہ اللہ کے